میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے اللہ کا دین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس کا کیا شکریہ؟ اس کے شکر کرنے کا کیا طریقہ؟ نعمت دین کے شکر کا طریقہ استقامت علی الدین، کہ نعمت دین کا شکریہ استقامت علی الدین، کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کو یہ بتاوے کہ میں آپ کے دین کا پابند ہوں۔ ہر مسلمان اللہ کو بتاوے، لوگوں کو نہ بتاوے، لوگوں کو نہ دکھاوے، اللہ کو دکھاوے کہ میں آپ کے دین کا پابند ہوں، آپ کا دین میرے پاس امانت ہے۔ پابند ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو دکھاوے۔ پابندی ضروری ہے۔ آزادی کی جگہ ہی نہیں ہے، آزادی کی کوئی جگہ نہیں ہے، زندگی میں کوئی وقت آزادی کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ مسلمان کی زندگی یا تو شکر کی یا صبر کی، دو ہی حالتیں، اور دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کے حالات اللہ نے دین دنیا کے اچھے بنائے ہیں تو شکر کرے، اللہ کو راضی کرے اپنی نعمت میں، کیا آپ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھاوے، اور فائدہ اٹھانے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کو اس نعمت سے راضی کرے۔ یہ طریقہ ہے نبیوں کا۔ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب۔ اے اللہ، آپ نے مجھے جو پسندیدہ چیز دی ہے، نعمت، اس کے ساتھ ساتھ میری عرض ہے اللہ یہ بھی ہے کہ یہ نعمت کہاں خرچ ہو، کہ وہاں خرچ ہو جہاں سے مجھے آپ کی رضامندی ملے، اور آپ کو راضی کرنے میں یہ نعمت میری مددگار بنے۔ یہ نہیں کہ یہ نعمت اللہ کو راضی کرنے میں رکاوٹ بنے، اس کی محبت میں خدا کو بھول جاوے، یہ غلط بات ہے۔ تو اگر اللہ نے حالات اچھے بنائے ہیں دین کے، دنیا کے، تو شکر کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے ہر حکم کا پابند کرنے کی کوشش کریں۔ مال ہو، جان ہو، جو بھی ہو، جانی حکم ہو، مالی حکم ہو، اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا، اس کی محنت کرنا۔ محنت ضروری ہے۔ جب دین کی محنت ہوگی تو دین آئے گا۔ دنیا کی محنت کرنے سے دین نہیں آتا، محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ محنت آسان اتنی ہے کہ غریب بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے، عورتیں بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، سب کے لیے آسان۔ جیسے نماز پڑھنا سب کے لیے آسان ہے، سب نماز پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا، اتنے آسان کی ہے اس کو۔ سب سے بڑی عبادت ہے اسلام میں نماز، جتنی بڑی اتنا اس کو آسان بنایا۔ ایسے دین کی محنت، کہ دین کی محنت کو اللہ نے آسان بنایا، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، مالدار سے مالدار آدمی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ سب کو دیندار بننے کی ضرورت ہے۔ محنت کر کے اپنے آپ کو اپنی دینداری پر قائم کریں۔ ہاں، ہر آدمی کی ذاتی زندگی دینی بنے، 24 گھنٹے کی زندگی اس کی دینی بنے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے آپ کو دیندار بنائے رکھے، یہ پہلا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ پہلا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو دیندار بنانا، اپنے آپ کو سے بچانا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنی ذات سے چوکنا کرتا ہے۔ خبردار کوئی حرکت ایسی نہ ہو جاوے کہ اللہ ناراض ہو جائے، کہ اللہ کا ناراض ہونا
اللہ کا غضبناک ہونا یہ بہت سخت چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز کیا؟ کہ اللہ کا غضب۔ ہاں، نافرمانیوں سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ ہاں، عذاب کے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پہلا کہ اپنے آپ کو بچاوے، یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو سر سے لے کر کے پاؤں تک 24 گھنٹے کی زندگی میں، کھانے میں، کمانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، سب باتوں میں اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ کیوں کہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں اس کا ذاتی دین پوچھیں گے۔ ہر آدمی سے اس کی قبر میں اس کا ذاتی دین پوچھیں گے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے بتا، فرشتہ پوچھے گا۔ دین کے لیے پیدا کیا تھا، جب واپس جائے گا تو دین کو پوچھیں گے۔ کسی آدمی کو بازار میں بھیجو کسی کام سے، واپس آئے گا تو آپ کیا پوچھو گے؟ یہ پوچھو گے کہ آپ نے چائے پی، ناشتہ کیا؟ بلکہ جس کام کے لیے گئے تھے اس کام کو پوچھیں گے کہ وہ کام ہو گیا نہیں ہو گیا۔ ایسے ہی جب واپس جائے گا اپنی قبر میں تو پوچھیں گے ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ۔ اس لیے دین کو زندگی میں اتارنا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہر آدمی کی کہ اس کو زندگی میں، اس کی زندگی میں دین ہو، اس کے کھانے میں، کمانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، عبادت میں، لین دین میں، رہن سہن میں، سب میں دیندار بن کر کے جائے قبروں میں۔ اس کو فرمایا قوا انفسکم، اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ کہ دوزخ سے۔ پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ دوزخ سے، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ گھروں میں دین آوے، گھر والوں کی زندگی میں دین آوے۔ مال کے وارث بنتے ہیں اہل و عیال، آدمی کے مال کے وارث بنتے ہیں اہل و عیال، ایسے ہی وہ دین کے بھی وارث بنے کہ میرے ابا دین کا کام کرتے تھے کہ ان کے اولاد دین کا کام کرے، یہ فکر کرنی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے موت کے وقت پوچھ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں وفات کے وقت، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہاں یہ پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ میرے بعد کیا کھاؤ گے، کیا کماؤ گے، یہ نہیں ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس پر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور آپ کے ابا اسحاق کو اور ان کے ابا ابراہیم کو جس ملت پر بھیجا ہے اس پر رہیں گے۔ تو یہی بات ہے نبیوں کی زندگی میں، اپنے آپ کو دیندار بنانا، اپنے اہل و عیال کو دیندار بنانا، ہاں کہ وہ بھی دیندار رہیں، جیسا ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کے اہل و عیال ایک کھاتے پیتے رہیں، بھوکے پیاسے ننگے نہ رہیں، غریب نہ رہیں، ہاں محتاج نہ رہیں۔ ایسے یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے متعلقین، ہماری اولاد، یہ بے دین نہ رہے، ان میں دین آوے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہاں اور یہ امت آخری امت ہے، ہاں اللہ نے اس امت کو پوری دنیا کے لیے بنایا ہے، جیسے ان کے نبی کو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کو دیندار بناتے ہوئے، اپنے ماحول کو دیندار بناتے ہوئے سارے عالم میں دین جائے، سارے عالم کے لیے دین کی فکر کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب یہ ذمہ داریاں اوڑھی جائے گی تو پھر اللہ کے عمومی مدد آئے گی، عمومی محنت ہوگی تو عمومی مدد آئے گی، خصوصی محنت ہوگی تو خصوصی مدد آئے گی۔
عمومی محنت، ہر قوم میں، ہر طبقے میں، ہر ملک میں اللہ کے دین کی بات ہو، اس کو زندہ کرنے والے ہوں، اس کی فکر کرنے والے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو مال، جو اسباب، جو استعداد اللہ نے ہم کو دی ہے وہ اصلاً دین کے لیے دی ہے، دین کے لیے دی ہے۔ دوسرے نمبر میں اپنی حاجتوں کے لیے، پہلے نمبر میں یہ ساری صلاحیتیں جانی، مالی، فکری، کہ وہ دین کے لیے۔ اسی سبق کو یاد کرنے کرانے کے لیے یہ مذاکرے ہوتے ہیں، یہ اجتماعات ہوتے ہیں کہ ہر آدمی یہ سبق لے کر کے یہاں سے جائے اور اس کو اپنی زندگی کا کام بناوے اور دوسروں میں اس کی محنت کرے۔ جب دوسروں میں اس کی محنت کرے گا تو یہ خود اپنی دین میں طاقتور بن جائے گا، محنت کرنے سے۔ جیسے تجارت کرنے سے مال آتا ہے، اسے محنت کرنے سے ہدایت آتی ہے۔ محنت ہوگی تو ہدایت آئے گی۔ سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے گا، جو محنت لے کر کے چلتے ہیں سب سے پہلے اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ چاہے کوئی ان کی بات مانے، ان کی بات نہ مانے، لیکن ان کو تو ہدایت مل ہی جائے گی، کیونکہ یہ لے کر چل رہے ہیں اس فکر کو، تو ان کو تو اللہ نوازیں گے۔ پھر جس کی قسمت میں ہوگا وہ بھی قبول کرے گا، محنت ضائع نہیں ہوگی، اللہ محنت کے اثرات قائم کریں گے۔ اس لیے دین سراسر ذمہ داریوں کا نام ہے، دین سراسر بدلہ پانے کا نام ہے۔ دین کا ترجمہ ہی بدلہ ہے۔ دین کے معنی بدلہ، صحیح دین ہوا کہ صحیح بدلہ ملے گا، دین بگاڑا ہے کہ غلط بدلہ آئے گا۔ جی ہاں، اس لیے ذمہ داریوں کی جگہ ہے۔ اس لیے ہماری یہ مجلس ہے، ہر ساتھی، ہر بھائی ارادے کرے، نیت کرے، اپنی زندگی کی ترتیب بناوے، ہاں دین کے کام کے لیے بھی، اپنی ضروریات کے لیے بھی ترتیب بناوے، اور ترتیب بنا کر کے جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کو وقت دے، دین کو آگے رکھے، باقی چیزوں کو پیچھے رکھے۔ دین کو آگے رکھا ہے تو دین دنیا کو صحیح راستے پر لے جائے گا، وہ دین حق ہے، حق کو آگے رکھا ہے تو دین جو ہے دنیا کو صحیح راستے پر لے جائے گا، ہماری دنیا کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اور دین کو پیچھے ڈال دیا ہے کہ پھر مصیبت ہے، پھر پریشانیاں اور اللہ کی ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوں گے زندگیوں میں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اپنی زندگی کو، اپنے مال اسباب کو، اپنے اولاد کو اللہ کی امانت سمجھنا، اور امانت سمجھ کر اس کا وہ استعمال کرنا جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دین یہ نعمت ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو استقامت اور پابندی کے ساتھ چلائیں۔ کب تک؟ کہ موت تک۔ ہر آدمی کو موت تک کا وقت دیا ہے، موت تک کا وقت دیا ہے۔ ہاں، اس میں کمی نہ آوے، کمی آوے تو استغفار کرے، استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے کہ کمی آ گئی، کوتاہی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح ہوگا تو نیچے کے سارے معاملات کو اللہ صحیح کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہی نصیحت کی تھی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے معاملہ نہیں بگڑنا چاہیے، اللہ کے حکم کو توڑنا، اس کے طریقے کو چھوڑنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے اسی ارادے کو لے کر کے جائیں اور اسی ارادے پر اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ اپنی محنت کریں، جو مقام پر جا رہے ہیں وہ مقامی کام کریں، مقامی محنت کریں، اپنی زندگی کو، اپنے ماحول کو دینی بنائیں، تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔